الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعصمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ لائق ست تکریم پیر طریقت، رہبر شریعت، ممتاز دانشور اور فکر رضا کے مبلغ ہمارے ممدوح پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب قبلہ، اور یہاں موجود جید شخصیات محمود شام صاحب، سید زاہد سراج قادری صاحب قبلہ، علامہ اکرم سعیدی صاحب۔ آج امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عنوان سے معنون یہ سالانہ کانفرنس 28 اکتوبر کو اپنے انعقاد کے ساتھ یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک صرف 25 صفر کی پنہائیوں میں محدود نہیں ہے، بلکہ جب اعلیٰ حضرت کے ذکر کا کوئی موقع ہو اسے اختیار کرنا چاہیے کہ جہاں 25 صفر ہجری کیلنڈر سے یوم عرس ہے تو 28 اکتوبر عیسوی کیلنڈر سے، یوں 28 اکتوبر کی تاریخ ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ اور پھر ادارہ تحقیقات کا یہ کمال ہے کہ ادارہ تحقیقات نے اپنے کام کا مدار صرف ذکر رضا پر نہیں رکھا بلکہ فکر رضا پر رکھا، اور فکر رضا کو عام کیا۔ وہ زاویے، وہ گوشے جو اب تک منظر پر نہیں تھے، ادارہ تحقیقات کی بدولت وہ منظر پر آئے اور آگے منظر پر آئیں گے۔ ادارہ تحقیقات کے تحت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو دنیا کے سامنے ہمیں کس طرح پیش کرنا ہے، دنیا کو تعلیمات رضا کس طرح سمجھانی ہے، ادارہ تحقیقات نے اس کی ایک بنیاد رکھی۔ اسی حوالے سے ایک کام ہوا کہ جس میں اعلیٰ حضرت کی تمام کتب سے اگر کوئی استفادہ کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے، یہ ادارہ تحقیقات کے زیر اہتمام۔ پھر اعلیٰ حضرت کے فرہنگ وہ اس حوالے سے تیار ہوئی۔ میں فرہنگ سے، کیونکہ اس ٹیم سے میرا تعلق ہے جس نے اس فرہنگ کو تیار کیا، فرہنگ رضا سے، لہٰذا میں فرہنگ رضا کی نسبت سے ایک ایسا گوشہ اعلیٰ حضرت کا سماعتوں کی نظر کروں جو پہلے ہمارے برادر معظم طارق بن آزاد صاحب جس کو اشارتاً بیان کر چکے ہیں امام احمد رضا کانفرنس میں گزشتہ سالوں میں، آج میں اس کی تھوڑی سی تفصیل پیش کر دوں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے احسانات جہاں تمام علوم پر ہیں وہاں ایک گوشہ نظر انداز کیا جاتا ہے، اور وہ ہے اردو زبان۔ اردو زبان پر اعلیٰ حضرت کے احسانات کسی بھی شخص کا اردو زبان سے تعلق اس کا اردو کے محسن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ زبان سے تعلق اور بات ہے، زبان کو دینا، زبان کو عطا کرنا یہ اور بات ہے۔ اردو سے ایک جہان نے سیکھا، ایک جہان نے استفادہ کیا، لیکن وہ امام احمد رضا ہیں جنہوں نے اردو کے دامن میں وسعت پیدا کی، اور اردو زبان جو ہمارے سرکاری طور پر 22 جلدوں پر مشتمل اردو ڈکشنری بورڈ نے ڈکشنری شائع کی ہے، اس ڈکشنری میں متعدد ایسے الفاظ ہیں کہ جس کی نظیر سوائے اعلیٰ حضرت کے کہیں نہیں۔ اعلیٰ حضرت پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے ان الفاظ کو استعمال کیا۔ اب میں ان میں سے چند الفاظ نظر کروں۔ ایک لفظ ہے جہیدہ، جہیدہ، جہیدہ کے معنی ہے
اچھلا ہوا اڑا ہوا. جہیدہ کا لفظ اعلیٰ حضرت سے پہلے تحریر میں نہ کسی کی نظم میں ملا نہ کسی کی نثر میں ملا. سب سے پہلے یہ لفظ ہدایت بخشش میں ملا. اور جہیدہ کا استعمال اعلیٰ حضرت کے ہاں یوں تھا کہ جو سنگے در پہ جبیں سائیوں پہ تھا مٹنا، جو سنگے در پہ جبیں سائیوں پہ تھا مٹنا، تو میری جان شرار جہیدہ ہونا تھا. جہیدہ کا لفظ اعلیٰ حضرت سے پہلے مفقود ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ خطوب، خطوب خے توئے واو بے، خطوب. خطوب کا لفظ اردو ڈکشنری میں آج شامل ہے، اور اس لفظ کو شامل کرنے کی وجہ کلام رضا ہے. اس لیے کہ کلام رضا سے پہلے اس لفظ کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے لفظ خطوب کو استعمال کیا، جس کے معنی ہوتے ہیں اشیاء، چیزیں. اور اعلیٰ حضرت اب استعمال فرماتے ہیں ذنوب فنا، عیوب ہبا، قلوب صفا، خطوب روا. ذنوب فنا، عیوب ہبا، قلوب صفا، خطوب ورا. یہ خوب عطا کرو، یہ خوب عطا کرو، بیزاد لیے دل و جان تمہارے لیے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جہاں الفاظ کو وسعت دی، وہاں مختلف ایسے الفاظ جو دیگر زبانوں میں مروج تھے لیکن اردو میں نہیں تھے، ان کو استعمال فرمایا، اور وہ لفظ اردو میں شامل ہو کر پھر اردو کا جزو بن گیا. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے مستبدل. مستبدل، اور مستبدل کے معنی ہوتے ہیں بدل چاہنے والا، بدل چاہنے والا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے اس کا استعمال فرمایا، انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید، انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید، وہاں خاطی جو مستبدل ہے یا غوث. وہاں وہ خاطی جو مستبدل ہے یا غوث. یہ مستبدل کا لفظ بھی اعلیٰ حضرت سے پہلے مفقود رہا ہے. اب اس طرح کے الفاظ کی تو ایک لمبی فہرست ہے. اس فہرست کو میں بس تلخیص کروں کہ بہت سارے الفاظ وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت سے پہلے استعمال ہی نہیں ہوئے. بہت سارے وہ الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو وہ معنویت دی کہ اس معنویت کے ساتھ استعمال نہیں ہوئے. اب اس میں سے میں ایک لفظ پیش کروں. ایک لفظ ہے نصب، نون صاد بے، نصب. اب آپ لغت میں اس کے معنی اعلیٰ حضرت سے پہلے تک نصب کے معنی تھے کسی چیز کو جمع دینا، نصب کر دینا. اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو ناسبیت کے معنوں میں استعمال کیا، ناسبیت کے لیے لفظ نصب استعمال کیا. تو آج اردو زبان میں یہ وسعت پیدا ہو گئی کہ جب لفظ نصب لکھا جائے گا تو اس کے معانی میں ایک معنی ناسبیت کے بھی لکھے جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ یہ اردو زبان یہ لشکری زبان نہیں ہے، اس کی آبرو ریزی نہ کی جائے لشکری زبان کہہ کے. دنیا کہتی ہے کہ یہ لشکری زبان ہے. لشکر کون سا تھا؟ ظہیر الدین بابر کا. اس لشکر کی مدت ہے 450 سال، اور زبان قدیم ہے 700 سال پرانی. امیر خسرو لکھ رہے تھے کسے پڑھی جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں. تو زبان تو 700 سال پرانی ہے. یہ زبان خانقاہی زبان ہے، یہ زبان لشکری زبان نہیں ہے. یہ زبان امیر خسرو کی زبان ہے، پہلے شاعر ہیں. یہ زبان حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زبان ہے جو پہلے نثر نگار ہیں. اور اس زبان پر دنیائے علم و ادب میں، علماء میں اگر کسی کا احسان ہے تو وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا احسان ہے. بس اختتام میرا اس پر کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے اس زبان کو وہ وسعت دی کہ جہاں
ایک جانب غالب کہہ رہا تھا کہ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب اسے پڑھ کے سنا کہ یوں. اور پھر اس غالب کو مغلوب کرتے ہوئے امام رضا نے کہا کہ جو یہ کہے کہ شیر و پاسے شرع کا حسن کیوں کر آئے، جو یہ کہے کہ شیر و پاسے شرع کا حسن کیوں کر آئے، لا اسے پیشے جلوے زمزمہ رضا کہ یوں. وما علینا الا البلاغ.